بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج کا ہمارا عنوان ہے خواہش اور ناجائز خواہش۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اللہ پاک نے ہم سب کے اندر، تمام مخلوقات کے اندر اور خاص طور پہ انسان کے اندر خواہش کا جذبہ رکھا ہے۔ بہت ساری چیزوں کی اس کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس ہوں، وہ اس کو حاصل ہوں۔ تو جو ایک ضرورت کا درجہ ہے وہ پورا ہونے کے بعد کچھ اضافی چیزوں کو سوچنا کہ یہ میرے پاس ہوں، یہ چیز ہے خواہش۔ تو ہمیں بہت سے لوگ جو بتاتے ہیں کہ جی ضرورت سے زیادہ میں مصروف نہیں ہونا چاہیے اور خواہشات میں نہیں پڑنا چاہیے اور خواہشات نفسانی سے بچنا چاہیے، اس طرح کا ایک خلاصہ ہمیں تھوڑا سا بتایا جاتا ہے، اور وہ کافی حد تک مناسب بھی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کیا جائے۔ لیکن اس میں جو ایک تھوڑی سی کمی بیشی ہم کہہ سکتے ہیں وہ نظر آتی ہے کہ خواہش اور ناجائز خواہش، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی، تھوڑا سا الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ہم بات یہاں سے شروع کریں گے کہ انسان جو فطری طور پہ ایک آسانی چاہتا ہے اپنے لیے سہولت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں اچھی چیزیں ہوں، وہ ایک سہولت والی زندگی گزارے، اس کی فیملی جو ہے وہ سہولت کے ساتھ رہے، اچھے ماحول میں رہے، محفوظ ماحول ہو، اور جو بھی دنیا میں اویلیبل چیزیں ہیں اچھی سے اچھی وہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اور اس میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، اگر ہم اس کو ایک لمٹ میں رہ کے مینیج کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ اب اس کی مثال ہم یوں لیں گے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو، مثال سے بات ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہیں، تو پانی پینے سے ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، لیکن ٹھنڈا پانی پینے کے لیے کیوں کہا گیا کہ ٹھنڈا پانی پیو، تاکہ جو ہے نا جب گرمی لگ رہی ہو اس وقت کے لیے۔ ویسے تو اس میں ڈاکٹر حضرات کی رائے تھوڑی الگ بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹرز اپنے نالج کے لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی گرمی میں اچھا لگتا ہے، ایک فطری چیز ہے کہ اگر پیاس لگی ہو اور گرمی کا موسم ہو تو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی جتنا ہماری طبیعت برداشت کر سکے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ٹھنڈا پانی پیو تاکہ ایک جو بعد میں شکر ادا کرنا ہے وہ دلی طور پہ شکر ادا ہو، زیادہ اچھا لگے، دل سے ایک شکر ادا ہوگا، صرف جو ہے نا زبان شکر ادا نہیں کرے گی بلکہ دل اس میں شامل ہوگا، دل کی خوشی اس میں شامل ہوگی کہ مجھے اتنا اچھا مناسب ٹھنڈا پانی مل گیا، ذائقہ دار، مزیدار، اور میں نے پانی پیا، اور وہ اللہ کی نعمت پہ پھر ایک دل سے شکر ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور مثال کہ اگر کسی کے پاس سہولت ہے اور وہ اچھے کپڑے، نئے کپڑے، اچھے کپڑے بے شک پرانے بھی ہوں، اور اگر نئے کپڑے ممکن ہیں تو جو صاحب استطاعت ہیں، جو اس کو افورڈ کر سکتا ہے اچھے کپڑوں کو یا نئے کپڑوں کو، اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو مینٹین نہیں کرتا اپنے لباس کو، تو اس کی مذمت ہے۔ جو مجھے اس کا خلاصہ معلوم ہے، باقی علماء کرام زیادہ بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں، کہ جس بندے کو استطاعت حاصل ہے، اگر وہ استطاعت کے مطابق اپنے آپ کو مینٹین نہیں کرتا اور اپنی حالت کو درست نہیں کرتا تو اس کے لیے مذمت ہے کہ بھئی وہ ایک طرح کا اس کا رویہ مناسب نہیں ہے، کہ جب اللہ نے اس کو آسانی دی ہے تو وہ آسانی اس کی زندگی میں نظر بھی آنی چاہیے۔ تو یہ بھی اسی چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ضرورت تو لباس سے پوری ہو گئی، لباس جیسا بھی ہو ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن اب اس سے آگے یہ چیز بتائی گئی کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ اچھا لباس مینٹین کریں۔ تو یہ جو پانی کی ایک مثال دی گئی کہ پانی پئیں، اچھا ٹھنڈا پانی پئیں تاکہ دل سے شکر ادا ہو، اچھا لباس پہنیں تاکہ ہماری ایک جو اللہ نے حیثیت ہمیں دی، اللہ کا ہی دیا ہوا سب کچھ ہے، تو وہ حیثیت ایک ظاہر ہو، جس میں تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا مقصد نہ ہو، کوئی نیگیٹو چیز اس میں شامل نہ ہو، لیکن مقصد یہ ہو کہ اللہ کا شکر ادا ہو کہ اللہ نے مجھے اتنا صاحب حیثیت رکھا۔ تو یہ دو چیزوں کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ جو بھی خواہشات ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی فیملی کے لحاظ سے، اپنے گھر کے لحاظ سے، اپنی ضروریات کے لحاظ سے، اگر اس میں ہم بہتری کے لیے سوچتے ہیں، اگر ہم ایک اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے لیے ایک اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں،
اگر ہم اچھی چیزیں اپنے لیے لانا چاہتے ہیں، جو جدید چیزیں دنیا میں ایجاد ہو چکی ہیں، اگر وہ ہم اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان جدید سہولیات سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یہ ساری خواہشات کے اندر آتی ہیں چیزیں، اور یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اب ان کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے، جس طرح ان پہ انکار کیا جاتا ہے، جس طرح ان کی تردید کی جاتی ہے، نہیں عن المنکر سمجھ کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی بس خواہش تو کرنی نہیں ایک طرح کی، تو یہ تھوڑی سی ایک مناسب رویہ نہیں ہے، یہ ایک تھوڑی سی ایک انتہا پسندی ہے کہ خواہش تو اللہ نے ہی رکھی ہے انسان کے اندر، بلکہ جانوروں میں بھی خواہشات موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی ضروریات اور خواہشات کسی ایک حد میں سب کچھ مینیج ہو رہا ہے ان کے اینڈ پہ بھی، جتنا اللہ نے ان کو عقل دی یا نہیں دی۔ لیکن انسان تو ایک فہم و شعور رکھنے والی مخلوق ہے، یہ فہم و شعور کی بنیاد پہ ہر چیز کا تعین کرتا ہے کہ کس چیز میں اس کی حفاظت ہے، کس چیز میں اس کا فائدہ ہے، کس چیز میں اس کو اچھا لگے گا، اس کا مزہ ہے نہیں ہے، نقصان ہے، ہر چیز کا تعین یہ فہم و شعور کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی خوشی کے لیے مینیج کرتا ہے تو اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اور اس کی ایسے یک زبان تردید نہیں کی جا سکتی کہ خواہشات جناب خواہشات میں نہیں پڑنا ہے، دنیا داری میں نہیں پڑنا ہے۔ خواہشات اور دنیا داری یہ کوئی اتنی ایسی بھی بری چیز نہیں ہے، اتنی کوئی عیب دار چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم اگر مشغول ہو گئے تو نعوذ باللہ دین کا حرج ہو جائے گا۔ حرج یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ خواہش ناجائز نہیں ہونی چاہیے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو ان دو چیزوں کو الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آئے، ہم اپنی زندگی میں اعتدال کے ساتھ چلیں، ہم ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ لے کے زندگی میں چلیں، اور خواہشات کو اور ناجائز خواہشات کو الگ الگ سمجھیں، اور اس پہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔